بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، برسبیل تذکرہ، یہ جو لفظ ہے یا مرکب لفظ ہے فکری جستجو، اس پر کبھی ضرور غور و فکر کرنا۔ یہ فکری جستجو ہے کیا؟ یہ آپ کی سوچ کا عمل ہے، جس میں آپ کسی بھی عنوان پر، کسی بھی خیال پر آپ خود ہی سوال اٹھاتے ہیں اور پھر ان کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی آپ، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، کوئی سینیریو کریٹ کرتے ہیں، کوئی ہائپوتھیسس کریٹ کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ ایسا کیوں ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو تلاش، جواب کی تلاش کا عمل ہے، وہی آپ کی آموزش کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ بہت کچھ جاننا شروع کر دیتے ہیں، بہت کچھ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ صبح اسکول کے لیے آپ جلدی میں تیار ہوتے ہیں یا آرام سے؟ تیار ہوتے ہوئے آپ کو اگر جلدی کرنا پڑے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ دیر سے اسکول پہنچیں تو آپ کو کیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اگر کسی نے آپ کو ملنے کا وقت دے رکھا ہو اور آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ عام طور پر وقت کی پابندی کرتے ہیں؟ محترم ٹیچر، یہ جتنے سوال ہیں یہ بہت اچھے سوال ہیں اس لحاظ سے کہ بچوں کو ان کا جواب دینے سے پہلے سوچنا پڑے گا، اور بہت سی اور باتیں بھی ان کے ذہن میں آئیں گی ان سوالات کے جوابات کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ اب مثال کے طور پر یہ سوال کہ اگر آپ دیر سے اسکول پہنچے تو آپ کو کیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے وہ یقیناً یہ احساس بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ جو ان کو ایک خراب صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹیچر کہتے ہیں آپ لیٹ آئے ہیں، گارڈز آپ کو روکتے ہیں کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ احساس جاگے گا کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے، اور پھر وہ یہ بھی سوچیں گے کہ ہمیں دیر کیوں ہو جاتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آئندہ دیر نہ ہو ہمارے کسی جگہ وقت معینہ پر پہنچنے میں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں۔